سینیٹر آپ کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا کہ میں ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ نہیں دوں گا، کیا واقعات تھے اس وقت؟ پریشر آیا؟ آپ نے کہا کہ ظاہر سیاسی جماعتیں ڈائریکشن دیتی ہیں اپنے سینیٹرز کو کہ آپ نے یہ یس کرنا ہے اور یہ نو کرنا ہے. جماعت اسلامی نے آپ کو کوئی ڈائریکشن دی؟ اور یہ ایکسٹینشن کا جو معاملہ تھا 440 کا ایوان غالباً تقریباً، اس میں آپ کھڑے ہو گئے کہ آپ نے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ نہیں دینا. دیکھیں، جب جنرل ریٹائر ہو جاتا ہے تو ہر کوئی اس کے اوپر پھر تنقید کرتا ہے اور ہر کوئی اس کے خلاف بولتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ جب وہ وردی میں ہو اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو تب آپ اس کے سامنے کلمہ حق کہیں. الحمدللہ یہ کام میں نے جنرل باجوہ کے سامنے 6 سال کیا. اور آپ دیکھیں کہ جب اس کا ایکسٹینشن ہو رہا تھا تو 445 کے ایوان میں صرف ایک بندہ تھا جنہوں نے تحریری طور پر اس ایکسٹینشن کے قانون کے مقابلے میں قانون جمع کیا تھا. اور جب میں نے یہ قانون جمع کیا میرے اوپر بڑا پریشر آیا. ایک کرنل نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اپنا پارلیمانی حق استعمال کر رہا ہوں، یہ میرا پارلیمانی وظیفہ ہے، پارلیمانی ڈیوٹی ہے میری. انہوں نے کہا کہ نہیں یار، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے اوپر کوئی اختلاف نہ ہو اور ہم مودی کو یہ پیغام دیں. اب آپ اندازہ کر لیں، مودی کو یہ پیغام دے کہ جنرل باجوہ کے اوپر پورا پاکستان متفق ہے. میں نے کہا میں متفق نہیں ہوں، میں نہیں ہوں. تو اس کے اوپر جو ہیں مجھے دھمکیاں بھی دی گئی اور جنرل فیض جو ہیں وہ خود جو ہیں وہ مجھے کرنل نے فون کیا کہ جنرل فیض آپ کے گھر کے سامنے گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ باہر نکلیں. میں نے کہا میں نہیں نکلوں گا، میں ملنا نہیں چاہتا، میں نہیں ان سے ملوں گا. اور یہ میرا پھر انہوں نے مجھے کہا، یہ یہاں تک کہا کہ آپ اس دن پارلیمنٹ سے چھٹی کر لیں. میں نے کہا میں ہر صورت میں پارلیمنٹ جاؤں گا. پھر کہا پارلیمنٹ جا کے واک آؤٹ کر لیں. میں نے کہا میں ہر صورت وہاں پہ اپنی جو امینڈمنٹ بل جمع کیا ہے وہ پریزنٹ کروں گا اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کروں گا. تو وہ ہنسے، کہتے ہیں آپ کے امینڈمنٹ بل کو پریزنٹ کرنے کا نوبت ہی نہیں آئے گی. میں نے کہا نہیں آئے گی تو میں احتجاج کروں گا، اس لیے کہ یہ آپ رولز ریگولیشنز کو آپ بلڈوز کریں گے. پارلیمنٹ کی جو بزنس رولز ہے اس کو آپ پاؤں تلے رون دیں گے، میں اس پہ احتجاج کروں گا. اس لیے میں وہاں گیا. میری اس بل کے اوپر مجھے پریزنٹ کرنے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کا موقع جب چیئرمین سینٹ نے نہیں دیا تو میں نے اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کر بھی اس کے خلاف احتجاج کیا. اور میں نے چیئرمین سینٹ کے ڈائس کے سامنے آ کے دھرنا دیا اور ڈائس کے سامنے آ کے بھرپور احتجاج کیا. اگرچہ جب میں وہاں احتجاج کر رہا تھا تو پاکستان ٹیلی ویژن میرا چہرہ نہیں دکھا رہا تھا، اور جب میں اس قانون کے اوپر زور سے نو کہتا تھا تو پاکستان ٹیلی ویژن میری آواز کو میوٹ کر لیتا تھا. لیکن الحمدللہ میں نے جبر کا بھی مقابلہ کیا، دھمکیوں کا بھی مقابلہ کیا، لالچ کا بھی مقابلہ کیا، اور اپنی ایمان اور ضمیر کے مطابق 6 سال پاکستان کی پارلیمنٹ میں دستور کا، بشری حقوق کا، عوام کا، اسلام کا اور پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ لڑا. بتائیے سینیٹر صاحب کہ آپ ایک بہت مشہور آپ کی تقریر ہے، ڈیبیٹ ہے، بلکہ معاف کرنے کا اختیار جو ہے، بخشش کا اختیار، وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے. بطور مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے. آپ نے جنرل پرویز مشرف کی دعا کی مخالفت کی، ایک آدمی فوت ہو گیا اور آپ نے دعائیں مغفرت نہیں کی اس کے لیے. یہ بڑا دلچسپ ایک بات ہے. صبح جب میں جا رہا تھا سینٹ کے اجلاس تو اخبار میں خبر آ چکی تھی کہ جنرل پرویز مشرف فوت ہو چکے. میرے دل میں آیا کہ میں اس دن نہ ہی جاؤں، اس لیے کہ وہ صدر رہ چکے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف رہ چکے ہیں، ان کے لیے فاتحہ ہوگی. اور میں نہیں چاہتا تھا کہ انہوں نے جو مظالم کیے، بگٹی کو شہید کر دیا، بلوچستان میں جو آگ لگی ہے اس نے لگائی، خیبر پختونخوا میں جو آگ لگی ہے، 400 ڈرون حملے، بلا تفریق بچوں، خواتین، بوڑھوں، انوسنٹ نان کمبیٹنٹ پختونوں کو قتل کیا. تو یہ سب اس کی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ، قوم کی مظلوم حافظ قرآن بیٹی کو چند ہزار ڈالر کے عوض جو ہیں اور قوم کے بیٹوں کو چند ہزار ڈالر کے عوض فروخت کر دیا، پاکستان کو غلام بنا دیا، پاکستان کے وجود کے گرد امریکی غلامی کی زنجیریں کھینچ دی. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے پارلیمنٹ میں دعا کروں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ مجھے جانا چاہیے اور مجھے اس کو ریزسٹ کرنا چاہیے. اس لیے میں گیا اور میری دلیل یہ تھی کہ دیکھیں، میں نے وہاں اس وقت تقریر جو کی اس میں بھی کہا کہ دیکھیں پارلیمنٹ میں جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ صرف بخشش کی دعا نہیں ہوتی، یہ ایک اسٹیٹ اور پبلک آنر ہوتا ہے. پارلیمنٹ کی طرف سے ایک عزت و توقیر و تکریم ہوتی ہے جس کا کم از کم وہ شخص مستحق نہیں ہے جس نے 2 دفعہ
اس پارلیمنٹ کو جس آئین کے تحت یہ پارلیمنٹ بنائے اس آئین کو پاؤں تلے روندا، اس نے شبخون مارا عدلیہ کے اوپر، اس نے اس پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے، اس نے پاکستان کے لیے ایسے مسائل پیدا کیے جس سے ابھی تک پاکستان نہیں نکل سکا. اس لیے اگر کوئی اس سے محبت کرتا ہے تو اپنے گھر میں ان کے لیے خیرات کریں، ان کے لیے آپ دیگے پکوائیں، اس کے لیے فاتحے کے پروگرامات کریں. لیکن پارلیمنٹ کسی کی جاگیر نہیں ہے، پارلیمنٹ عوام کا ہے، اور پارلیمنٹ ایک دستور کے مطابق چل رہا ہے. اس لیے اس پارلیمنٹ میں اس شخص کے لیے دعا اور ان کو اسٹیٹ آنر دینا، تکریم دینا، توقیر دینا، عزت دینا، آنر دینا نہیں ہوگا جس نے اس پارلیمنٹ کو تالے لگائیں. اس لیے میں نے مخالفت کی، اور الحمدللہ وہ یہ ایک میسج گیا کہ جو لوگ پارلیمنٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں، دستور کے ساتھ کھیلتے ہیں، اپنے اقتدار کے نشے میں بشری حقوق کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے لیے پھر پاکستان کی پارلیمنٹ میں دعا نہیں ہوگی. اس کو پھر لوگ جو ہیں وہ عزت و توقیر اور تکریم نہیں دیں گے. اچھا یہ بتائیے، بہت آپ کو وائبرنٹ ہم نے پایا، ووکل استعمال کرتے تھے آپ، کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ سانحہ ایک ہوتا ہے بارکھان کے حوالے سے، بہت آپ نے سینٹ میں بات کی، آپ نے پریس میں بات کی. ایک سینیٹر کی بات، اس کی ویلیو نہیں ہے، کوئی نہیں سنتا، اور آپ کو پھر مجبوراً کوئٹہ جانا پڑا. تو یہاں عام آدمی کی بات کون سنے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. بارکھان کا واقعہ جو ہے وہ ایک ایسا سیاہ پہلو ہے ہمارے سماج کا اور ہماری حکومتوں کا کہ جس میں دکھ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 5-6 سال ایک ماں اپنے بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ جو ہیں وہ ایک صوبائی وزیر کے پرائیویٹ جیل میں رہا، پرائیویٹ جیل میں. اور جب میں نے اس ایشو کو اٹھایا تو پورے پارلیمنٹ، پورے سینٹ میں پین ڈراپ سائلنٹ، خوف. اور کسی نے رسپانس نہیں دیا، کسی نے رسپانس نہیں دیا. وہ پروونشل کیبنٹ کا ممبر تھا، اور میرے خیال میں آج کل بھی صوبائی کابینہ کا ممبر ہوگا. حالانکہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں بگٹی صاحب بلوچستان کے، انہوں نے اجلاس کے بعد مجھے تحسین بھی کی، اور مجھے انہوں نے ایک طرح سے حوصلہ افزائی بھی کی کہ آپ نے یہ کام کیا. لیکن ہو سکتا ہے وہ آج بھی، اس لیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا آنکھوں کا تارا ہے اور وہ چہیتا ہے. وہ اس حکومت میں بھی وزیر تھا، اس کے بعد کیئر ٹیکر میں بھی وزیر تھا، اس کے بعد کوئی وہ نہیں. تو جب کسی نے اس پر رسپانس نہیں دیا، کچھ دنوں کے بعد اس خاتون کا، ان کی ایک ویڈیو آئی جس میں انہوں نے، آپ اندازہ کر لیں، قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے 24-25 کروڑ عوام سے کہتا ہے کہ اس قرآن کی خاطر مجھے اور میرے بچوں کو اس جیل سے نکالے. یہ پاکستان قائد اعظم نے اس لیے بنایا تھا، علامہ اقبال نے اس لیے بنایا تھا کہ جاگیرداروں کا، سرداروں کا، ظالموں کا یہ ماجگاہ ہوگی، یہ عوام کے اوپر ظلم کریں گے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلیں گے. تو جب یہ بات ہوئی اس کے بعد پھر میں نے یہ ایشو اٹھایا سینٹ آف پاکستان کے اندر، اور میں نے کہا ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے. اب پھر بھی کسی نے رسپانس نہیں دیا. میں نے آئی جی بلوچستان سے، میں نے چیف سیکرٹری بلوچستان سے، میں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے، میں نے چیئرمین سینٹ سے، وزیر اعظم اور صدر سے، میں نے چیف جسٹس سے، سب سے اپیل کی. میں نے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ سے، کسی نے بھی رسپانس نہیں دیا. اس کے بعد وہی ہوا کہ وہ بچی بھی قتل کر دی گئی جس نے ویڈیو بنائی تھی، اور ان کے 2 بیٹے بھی قتل کر دیے. اور کس طرح قتل کر دیے؟ ہاتھ پاؤں باندھ کے، ایک ایک جوڑ، ایک ایک ہڈی توڑ کے، تشدد کر کے، اس کے بعد قتل کر کے، اس کے بعد چہروں پر تیزاب ڈال کے، اس کے بعد اندھے کنویں میں پھینک کر. یہ ظلم، کوئی سزا ان کو نہیں ملی. پھر اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا تھا. پھر مجبوراً میں کوئٹہ گیا اور میں نے وہاں دھرنا دیا مری قبیلے کے ساتھ، اور میں نے جب تک ان کو گرفتار نہیں کیا اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ڈالی، میں کوئٹہ سے واپس نہیں آیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو شاید میں پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں. میں نے وہاں ایک مطالبہ یہ کیا کہ اس بچی جس نے ویڈیو بنائی تھی وہ ایک مزدور کی بیٹی تھی اور اس کو شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کے والدین ڈر کے مارے ان کو اون نہیں کر رہے تھے، اس لیے ان کو بلوچستان پولیس نے پولیس کے قبرستان میں لاوارث لاش کے طور پہ دفنایا.
میں نے کہا اس بچی کو ہیومن رائٹس کا اعلیٰ ترین سول اعزاز دیا جائے کہ اس کی وجہ سے ایک پرائیویٹ جیل پتہ چلا اور ایک خاندان باہر آیا, اس نے اپنی جان کی قربانی دی, حکومت نے اس کو سول اعزاز نہیں دیا. اچھا, پھر وہاں جب میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس ایشو کو اٹھا رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے مجھے آئی جی پی نے ایک دفعہ کیا کہا, مجھے ان کی ماں نے کہا, اور یہ مجھے بہت دکھ کے ساتھ یہ بات میں کر رہا ہوں, مجھے ان کی ماں نے کہا کہ یہ بچی جو ہمارے ساتھ تھی یہ چھوٹی تھی جب جیل میں گئی, کوئی 8-9 سال کی تھی, جب واپس آئی تو بالغ ہو چکی. تو مجھے ان کے والدہ نے کہا کہ ایک دن ان کے والد آتے تھے ایک رات اور اس بچی کو اٹھا کے لے جاتے, اور دوسری رات ان کے بیٹے آتے تھے اس بچی کو اٹھائے. میں نے ان سے کہا کہ اس کے اوپر ریپ کا FIR درج کرو, ریپ کا FIR درج کرو. تو مجھے آپ کو پتہ ہے آئی جی بلوچستان نے کیا کہا, کہتے ہیں کہ یہ سینیٹر صاحب ریپ نہیں تھا, یہ سیکشول انٹرکورس تھا, گویا یہ باہمی رضا. میں نے کہا وہ بچی تھی, وہ پرائیویٹ جیل, شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. یہ ہماری پولیس کیا کرتی ہے, یہ غلام ہیں, یہ نوکر ہیں جاگیرداروں کے, سرمایہ داروں کے, ظالموں کے, استحصالی طبقے کے, اور یہ شریک ہے عوام کے اوپر اس ظلم میں. تو یہ اس ظلم میں عوام سے کہتا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے میں بہت ظلم ہے, اس معاشرے میں بہت درد ہے. اس ظلم اور اس درد کے خلاف اٹھو, ان ظالموں کے خلاف اٹھو اور اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. دیکھیں آپ آواز اٹھائیں گے تو تبدیلی بھی آئے گی. اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ خاندان باہر آئے, اور اس کے بعد میں نے سینیٹ آف پاکستان سے پرائیویٹ جیل کے خلاف قانون پاس کر لیا. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں پرائیویٹ جیل کے خلاف قانون پاس ہو گیا سینیٹ آف پاکستان سے. لیکن وہ قومی اسمبلی سے پاس نہیں ہوا, وہ سینٹ سے پاس ہو گیا, اور وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے پارلیمنٹ میں, اسے قومی اسمبلی سے پاس کرنے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا.